بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا جمشید علی خان۔ ملکی حالات اور ملکی سیاست میں بہت تیزی آ چکی ہے اور اس وقت تمام چینلز اور عوام الناس پر عدم اعتماد پر تبصرے جاری ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں شیخو پورہ سے 3 بار منتخب ہونے والے MNA سردار محمد عرفان ڈوگر صاحب کے پاس، جو خدمت کرنے میں اور اپنی عوامی حسن سلوک کی وجہ سے اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اور میرا سوال ہے سردار محمد عرفان ڈوگر صاحب سے کہ ڈوگر صاحب، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے جس پر اجلاس 28 تاریخ کو اس کی ووٹنگ ہوگی اور حکومت نے بھی 10 لاکھ بندوں کو بلانے کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ کی پارٹی، آپ کے ووٹرز، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ رانا صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ ہر حالت میں عدم اعتماد کی یہ کامیاب ہوگی، اور جس طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب، ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے ہدایت کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، اور آج عمران خان کو ہر بندہ، ہر MNA چھوڑ گیا ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، غریب آدمی پھنس چکا ہے۔ غریب آدمی کے پاس تو ایک گھی لینے کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کی قیمتیں، کھادیم کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں۔ انشاءاللہ 28 تاریخ کو یہ عدم اعتماد ہر حالت میں رانا صاحب کامیاب ہوگا۔ جی شکریہ سردار صاحب، مجھے ایک اور بات بتائیے گا۔ بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے عیسائیوں میں تشریف لے کے جاتے ہیں، اور ایک اور آپ کے حلقے کی عوام آپ کی انفرادیت دیکھتی ہے، بلکہ دیگر حلقوں کے لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں اور ہر اجلاس میں، اسمبلی کا اجلاس ہو، عوام الناس کا، تو آپ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے حلقے کی عوام بہت ساری توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے کہ اگر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں تو کیا علاقہ میں نمایاں ترقیاتی کاموں کو آپ لیڈ کریں گے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں جی، آگے بھی ہمارے قائد میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، میرے قائد میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو بھی علم ہے کہ مہنگائی بالکل نہیں تھی، ڈالر کہاں تھا، ڈالر کی قیمت، ڈیزل کی قیمت کیا تھی، چینی کی قیمت کیا تھی، گندم کی قیمت کیا تھی، اور آج تو یہ عمران خان نے جو اتنے پاکستان، ہم پرانے پاکستان میں جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنی عوام کو، پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 28 کے بعد آپ پرانے پاکستان میں جائیں گے، اور انشاءاللہ میرے قائد میاں شہباز شریف وزیر اعظم اگر بنے، انشاءاللہ بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ مہنگائی کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا، اور اپنی ڈیولپمنٹ، اپنے حلقے کی ڈیولپمنٹ، اپنی عوام کی ڈیولپمنٹ، اور انشاءاللہ جیسے ہم خدمت کرتے 14-15 سال سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے حلقے میں خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ اور آپ دیکھیں غریب کو آج ہسپتالوں میں 1 روپے کی دوائی نہیں مل رہی۔ شہباز شریف کے زمانہ میں ہر آدمی، غریب آدمی کو دوائیں مفت ملتی تھی، اور اتوار بازار لگتے تھے، رمضان بازار لگتے تھے۔ اب تو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس نے تو پاکستان کا ایسے حالات کر دیے ہیں کہ پاکستان کو 20 سال پیچھے لے جا چکے ہیں۔ سردار صاحب، خبریں چل رہی ہیں کہ PTI کے MNAs اور وزراء آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو کتنی تعداد میں لوگ آنا چاہتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ تعداد تو بہت زیادہ ہے، ہمارے سے نون لیگ کی ٹکٹیں چل رہی ہیں، ہمیں تو ٹکٹیں دینے کا پڑ رہا ہے کہ ٹکٹیں نون لیگ کی کس کس کو دیں گے۔ ہمارے پاس تو اتنے ہیں، درجنوں آدمی آ چکے ہیں جو ہمارے ساتھ، ہمارے قائد محترم کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا۔ سردار صاحب، جو PTI کے MNAs ہیں، کچھ نے لائیو آ کر مختلف پروگرامز میں کہا کہ ہم عمران خان کی تقریروں میں آ گئے تھے اور یہ بالکل جھوٹ ثابت ہوئی ہیں، ہم پچھتا رہے ہیں۔ کیا کچھ وزراء یا MNAs ایسے بھی ہیں جو پردہ اسکرین پر تو نہیں آتے لیکن آپ سے بھی نجی محفلوں میں آپ کی پارٹی کے MNA سے اظہار کرتے ہوں کہ بالکل وہ پریشان ہوئے عمران خان کا ساتھ لے کر اور نواز شریف کو وزیر وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے اتار کر ملک کا نقصان ہوا ہے؟ جی بالکل ایسے ہیں جی، جو اپنا رابطے میں ہیں، جو سکرین کے اوپر بھی آ چکے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمارے قائد محترم میاں شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ
बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल झूठ बोलता है, हर जैसे कंटेनर के ऊपर बैठ के क्या क्या बातें करता था, ये हर चीज़ झूठ बोलता है। यू टर्न का ये मास्टर बन चुका है। जो इनको लेके आए थे, ठीक है, अब वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही इस तरह बना दिए गए हैं कि उनकी मजबूरी है कि इसको निकालना। सरदार साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान कभी न्यूट्रल की बड़ी तारीफ़ें करता था और इन दिनों में उसने न्यूट्रल को जानवर भी कहा है, अपने गुस्से का इजहार किया है। आपका क्या ख्याल है कि न्यूट्रल जो हैं वो खुद को जानवर कहलाना पसंद करेंगे या इससे हाथ वाक़ता नहीं उठा लेंगे? ये वो मौलाना फजल रहमान ने जो ये एक पागल होता है जी, और ये भोला हो गया है, बावला हो गया भोला हो गया है जी, और वाकई ये अपने हवास खो चुका है जी, सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी की खातर। इसको पाकिस्तान के साथ बिल्कुल प्यार नहीं है जी, और ये सिर्फ पाकिस्तान को यहूदी लाबी के उसकी वजह से उसमें लेके आ रहा है जी। और सारे काम मसलन के ये पाकिस्तान के लिए गलत कर रहा है। सरदार साहब, ये दारुल खिलाफा जो है, पाकिस्तान की अवाम इसको अपना मरकज़ समझती है और इस दारुल खिलाफा की वजह से अपना तहफ़्फ़ुज़ पूरे मुल्क में समझती है। जिस तरह से इस्लामाबाद की सड़कें बंद हैं, अवाम को गुजरने की इजाज़त नहीं है, या आपकी पार्टी के कायदीन जब तारीख पेशियों पर पेश होते हैं तो यहाँ की इंतज़ामिया को, पुलिस को, उनको टॉर्चर करने की ड्यूटी लगा दी गई है, आपके वर्कर को डराया धमकाया जाता है, तो क्या आप अपने वर्करों के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह खड़े रहेंगे जी। इंशाल्लाह जो इसने पार्लियामेंट लाजिज में जबकि ये अपनी हुकूमत मतलब शुरू से आई है और पार्लियामेंट लाजिज में आज तक फौज भी नहीं अंदर आ सकी, और आज इस जो शेख रशीद शीदे टली ने जो हमारे लाजिज में दर्जनों 100 के करीबों पुलिस भेजी और हमारे एमएनए को कमरों में, उनकी फैमिली कमरे में थी, उनको खींचकर गाड़ियाँ लगाकर उसमें लेके, ये आज तक कभी नहीं हुआ जो ये इमरान खान इस खोचे अतकंडों पे आया हुआ है। सरदार साहब, जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में आप कानूनदान और इस मुल्क का आइन बनाने वाले लोग रहते हैं, और ये लॉजेस में जहाँ आपकी रहायशें हैं, जहाँ आपके बच्चे फैमिलियाँ क़याम करती हैं, आपके मेहमान आते हैं, और जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान के एमएनए के साथ गुंडागर्दी हुई, तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी है। और जो सिंध उसमें हुआ है जी, गुंडों ने जैसे गेट तोड़ के, ऐसा तो कभी नहीं हुआ जी, कभी किसी वज़ीर आज़म ने ऐसा काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं। सरदार साहब, आपने बात की सिंध हाउस पर हमले की, जिस तरह से सिंध हाउस पर हमला किया गया, अवामुन नास का ख्याल है कि क्या इससे अनारकी नहीं फैलेगी? क्या सिंध में एहसास महरूमी पैदा नहीं होगा कि आपने सिंध की प्रॉपर्टी पर हमला कर दिया? तो किस तरह से आप अगर पार्लियामेंट लॉजेस में रहाइश पजीर हैं तो बहुत सारे एमएनएज, हुकूमत के एमएनएज, ये टीवी टॉक शोज पर आके कहते हैं कि हमने इस वजह से छोड़ा कि हमारी जानों को खतरा है। अगर आप कानून साज अदारे के लोगों की, आप लोगों की जानों को खतरा है, तो अवामुन नास तो बहुत खौफ महसूस करती है। जब आपकी हुकूमत आई और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो क्या आप तो इस तरह का गैर महफूज इस पार्लियामेंट लॉजेस को नहीं बनाएंगे? बिल्कुल, आज तक तो उन्होंने इंशाल्लाह कभी ऐसी कोई बात भी नहीं की, और वो तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं, बड़ी इज्जत उस हमारे अपना पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में जब मैं एमएनए था, मियाँ साहब के दौर में जब मैं एमएनए था, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एमएनए की इज्जत होती थी, कोई पूछ नहीं सकता था। जो इसने दहशत गर्दी, गुंडागर्दी की है, वो आज तक कभी नहीं हुआ है। हमारे तो इंशाल्लाह वो तो बड़ी इज्जत करते हैं, इकराम करते हैं अपने एमएनए का, पीपल्स पार्टी के करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब करते हैं, हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब करते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब करते हैं। सरदार साहब, मौलाना फजलुर रहमान एक मजहबी शख्सियत हैं और एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत के बेटे हैं। जिस तरह से उनका नाम बिगाड़ कर इमरान खान लेता है, क्या आप समझते हैं कि अवाम पाकिस्तान उसके इस रवैये को पसंद करते हैं? सर, ये जो वज़ीर आज़म है, ये तो लगता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म है जी, बिल्कुल नहीं लगता वज़ीर आज़म है। ऐसी बातें जो ऐसी तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। आज तक सियासत में कोई गलत बात नहीं किसी के ख़िलाफ़ होती थी, जबकि ये कंटेनर के ऊपर आगे इसने इतनी गंदी सियासत को कर दी है
عمران خان نے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس نے اتنی گندی سیاست کو کر دیا ہے. اب اتنے نام بگاڑ کے یہ جو باتیں کرتا ہے یہ میں نے آگے بھی آپ کو بولا ہے یہ پاگل ہو چکا ہے, اپنے حواس کھو چکا ہے. سردار صاحب چلیں آج کا آپ کا جلسہ جو سوات میں جس میں خطاب کرنا تھا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے, خبر آئی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور بخار ہے جس کی وجہ سے وہ جلسہ کینسل کر دیا گیا ہے. اب 24 تاریخ کو جو لانگ مارچ لاہور سے چلے گا اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کی رہنمائی میں ان کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان اور عوام الناس اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ نے بھی وہاں اپنے حلقہ میں ڈیوٹیاں لگائی ہیں. آپ کے بھائی سردار افضال ڈوگر صاحب اور آپ کے ایم پی ایز چودھری محمود الحق صاحب اور سجاد حیدر گجر ایم پی اے, یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اپنے حلقہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑی تعداد نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا عوام خود ہی اتنی آ جائے گی کہ جو کسی کے سوچ میں بھی نہیں ہوگا؟ سر آگے بھی ہم تو پہلے بھی جب بھی حکم ہمارے قائد کا ملتا تھا ہزاروں کی تعداد میں ہمارا جلوس جاتا تھا, آپ کو بھی علم ہے. اور انشاءاللہ اب تو کسی کو کہنے کے اب تو لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ خود بخود نکلیں. انشاءاللہ ہزاروں کا قافلہ لاہور پہنچے گا اور انشاءاللہ یہ عوام کا سمندر ہوگا. جس طرح میاں نواز شریف لاہور سے نکلا تھا چیف جسٹس کی تحریک کے لیے, اس ٹائم گجرالے پہنچے تو بحال ہو گئے تھے. اسی طرح انشاءاللہ عوام کا سمندر میرے قائد محترم مریم نواز صاحبہ اور میرے قائد محترم حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں ہم انشاءاللہ اس طرح آئیں گے اور جیسے یہ عوام کا سمندر ہوگا. سردار صاحب کل آپ کے حلقہ سے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آپ کے ورکر ہر جگہ پاکستان بھر میں موجود رہتے ہیں اور آپ کے یوتھ میڈیا ٹیم کے ارکان کو پولیس استقبال محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے وقت ان کو حراست میں لے گئی اور آپ کی لیگل ٹیم پہنچی, آپ نے پرسو کیا. تو آپ کے کارکنان ہر جگہ پہنچتے ہیں, آپ ان کو کس طرح سے ان کی مہمان نوازی کر لیتے ہیں, کس طرح سے ان کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی مہمان نوازی یہ تو ماشاءاللہ ہمارا شروع سے میرے بزرگوں کا, ہم تو مہمان نوازی ضرور کرتے ہیں. جو بھی ورکر آئی ہے ان کی بدولت انہوں نے مجھے اس جگہ پہ پہنچایا ہے, یہ تو ان کے لیے میں تو ہمیشہ کے لیے دن رات میرے سے دروازے کھلے رہتے ہیں. سردار صاحب میں آپ کی اجازت سے یوتھ میڈیا کے آپ کے کارکن سے بھی بات کروں گا. تو ناظرین اس وقت سردار صاحب کے پاس بیٹھے ہیں شیخو پورہ سے یوتھ میڈیا کے ٹیم کے کارکن شفاعت علی چوہان. ان کو آپ دیکھیں سردار صاحب کے حکم پر یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی کے وقت میاں حمزہ صاحب کی تاریخ پیشیوں میں میاں شہباز شریف الغرض تمام قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سردار صاحب کے حکم پر اپنے کارکنان کو لے کر پہنچتے ہیں. شفاعت چوہان صاحب, سردار عرفان ڈوگر صاحب کی کون سی ایسی خوبی ہے کہ آپ ان کے حکم پر ہر جگہ قیادت کے لیے پہنچتے ہیں؟ ان میں محبت ہے بھائی جان جی, ان میں محبت کا چناؤ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے, اور جو حل ہوتا ہے وہ جھکتا ہے, اللہ اسے حل ہوتا ہے. تو چوہان صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو سردار صاحب نے ابھی فرمایا کہ ان کے حلقہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے ہوگا؟ ہزاروں سے نہیں, لاکھوں کی تعداد سے نکلیں گے. تو شفاعت چوہان صاحب آپ اس کا مطلب سردار محمد عرفان ڈوگر صاحب کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی آپ ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ ان کے پتے. جی بہت شکریہ. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے اس وقت سردار محمد عرفان ڈوگر صاحب ایم این اے کی پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد سے. ان کا شکریہ کہ انہوں نے آواز پاکستان چینل کو اپنا انٹرویو کرنے کا موقع بخشا. اور سردار عرفان ڈوگر صاحب کا کہنا ہے کہ حالات کچھ بھی رہیں مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی, میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ جیتے گا اور ان کی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب 24 تاریخ کو اس لاہور سے جو لانگ مارچ اسلام آباد کے لیے آئے گا اس میں لاکھوں لوگ ہوں گے. عمران نیازی جو لاکھوں کی بات کرتا ہے, ان کا کہنا ہے کہ کروڑوں لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, اس نے اب کروڑوں اور لاکھوں دیکھے نہیں ہیں. عمران خان نیازی نے سندھ ہاؤس پر حملہ کر کے جذبات مجروح کیے ہیں کروڑوں پاکستانیوں کے, اور حکومت میں رہتے ہوئے احتجاجی جلسوں کا
وہ اعلان کر کے بکھلا چکا ہے بلکہ باولا ہو چکا ہے۔ سردار صاحب کا کہنا ہے کہ کسی کے نام بگاڑنا ان کی سرشت میں شامل نہیں ہے، ورنہ ان کے پاس بھی ان کو القابات دینے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ان کی گرومنگ چونکہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں ہوئی ہے تو یہ کسی کا نام نہیں بگاڑتے۔ ہاں ایک کام کر کے دکھائیں گے، 28 تاریخ کو اس عمران خان نیازی کے خلاف عدم تحریک کی جو تحریک عدم اعتماد کی وہ کامیاب ہوگی۔ آنے والا دور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور جہاں پاکستان ترقی کرے گا، سردار عرفان ڈوگر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے، اپنی قیادت کے لیے وہ ان کو جہاں تک بھی اپیل کریں اپنے حلقہ انتخاب کو ایک شاندار حلقہ بنا کر رہیں گے، اور یہ خواب عوام کا پورا ہو کر رہے گا۔ ضمنی الیکشن ہو، عدم اعتماد کی تحریک ہو یا آنے والا جنرل الیکشن ہو، سردار محمد عرفان ڈوگر کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی۔ میرے ساتھ رہیے گا نیکسٹ کسی دوسرے پروگرام کے لیے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔